تو حاضرین محترم، یہ شان ہے حضرت امام حسن و حسین کی، اور حضرت امام حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ جیسی سواری حضرت امام حسن و حسین نے کی، ایسی سواری بھی دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سید کائنات اور دونوں عالم کا تاجدار اپنے ان دو عظیم نواسوں کے لیے ایسے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کے اور دونوں شہزادوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پورے کمرے کے چکر لگاتا ہے۔ بتائیے ایسی سواری کسی نے کی ہے دنیا میں؟ جو سید المرسلین ہے، بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے عظیم ترین ذات ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس کی سواری امام حسن و حسین نے کی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے بالکل صحیح روایت میں، اور یہ روایت حضرت اعلیٰ حضرت کے برادر حضرت امام علامہ حسن رضا خان صاحب زمن نے اپنی کتاب آئینہ قیامت میں بھی لکھی۔ اور یہ آئینہ قیامت وہ کتاب ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو دو کتابیں ایسی ہیں جن کو میں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں وہ مروج ہیں، ایک تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب اور ایک میرے بھائی کی لکھی ہوئی کتاب آئینہ قیامت۔ فرمایا کہ بالکل صحیح روایات پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں جو جھوٹی روایتوں پر اور ضعیف اور موضوع روایتوں پر مشتمل کتابیں ہیں، واقعہ کربلا کے تعلق سے اس کو پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ایک شہزادے کو ایک کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے شہزادے کو دوسرے کاندھے بٹھائے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا شہزادوں سے، واہ واہ، کیا بہتر آپ نے سواری پائی ہے، نعم المرکوب مرکوبکما، اے شہزادوں تمہاری سواری کتنی بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ارے سواری تو بہتر ہے مگر یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، نعم الراکبان، میرے حسن و حسین کتنے اچھے ہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ تو حاضرین محترم، یہ حسن و حسین کا مقام و مرتبہ قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حاضرین محترم، یہ اہل بیت پاک کی محبت یہ ہمارے ایمان کا گویا ایک حصہ ہے، اور ان کی معرفت اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، رسول پاک کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ حضرت نے فرمایا نا کہ رسول دا شوی در نام او نمی بینی، دو حرف معرفہ در ابتداء علی رسول۔ فرمایا کہ رسول کو پہچاننے والے ہو جاؤ گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایک منقبت اپنے پیر و مرشد کی شان میں کہی تھی، شاہ رسول مارا حروی کی، مگر اس کا نام میں ایسا استعمال کیا جس سے سارے آل رسول مراد۔ فرمایا کہ رسول کو پہچاننے والے ہو جاؤ گے، کیا ان کے نام میں نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پیر و مرشد حضور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام تھا آل رسول مارا حروی۔ تو الف لام جو ہوتا ہے وہ لام تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب جیسے کہا رجل تو کوئی شخص مراد ہے، اور جب اس میں الف لام آ جاتا ہے لام تعریف تو الرجل یعنی کوئی خاص شخص مراد ہے۔ تو اس رجل جو نکرہ تھا، منکر تھا، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، تعریف ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو تشبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ آل رسول میں بھی الف لام ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول دا شوی در نام او نمی بینی، رسول کو پہچاننے والے ہو جاؤ گے، کیا ان کے میرے مرشد کے نام میں نہیں دیکھتے ہو دو حرف معرفہ در ابتداء آل رسول، کہ آل رسول کی ابتدا میں دو معرفہ کے حرف ہیں، کیا ان کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو حاضرین محترم گویا آل رسول رسول کی معرفت کا ذریعہ، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاں اور سرکار اعلیٰ حضرت کو جو کچھ بھی مقام و مرتبہ اور جو بھی فیض و برکات اور جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے منصب عطا ہوئے، وہ یہی عشق رسول اور عشق آل رسول کی برکت سے، اور آج تک ہمارے خاندان میں جو کچھ بھی برکتیں ہیں
وہ عشق رسول اور عشق آل رسول کا صدقہ ہے۔ ارے ہم تو ہر سید کی تعظیم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور حسن و حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا کا خون اس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، تو چاہے وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مگر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی اس کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ ایک سید کی تعظیم اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، بس کہ اس مبارک اور پاکیزہ خون کی وجہ سے کی جاتی ہے جو اس کے رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، جب تک انشاءاللہ یہ محبت، یہ عشق سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اسی طرح کی برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ تو حاضرین محترم،